بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو پیدا کیوں کیا؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ معلوم بھی چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر کیوں مار دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت ہی بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے لیے صحیح طریقے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان سے آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، میری یہ دانش مندی اور یہ عقل آپ ہی نے تو عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسان کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک اور ایک روح ناپاک، اور ہر انسان کے جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے۔ کسی کے جسم موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنج کی پونچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو ٹھیک اسی طرح ایک دوسرے سے الگ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا کرنا ضروری ہے، جس طرح تم نے گندم سے بھوسے کو الگ کر دیا، تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت میں چلی جائے اور جو بری ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ خیر موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسان کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دوستو، ہمارے لیے یہ حکمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو پیدا کیوں کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے، اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اور ساتھ ہی اس واقعے میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جس سے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات سے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے بھائیوں، ایک مرتبہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے. ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں. یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی معاملات خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھے. دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا. اس لیے ہمیں سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے. تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے. یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو کہ وہی اپما دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اسے کرنے کا مشورہ دیتا ہے، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا. پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عاجز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو. کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے. چھٹا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ دھنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے. غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا پھرے. اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملی اسی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے. ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو. ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا ضرورت مند ہو سکتا ہے. ویسے تو آج کل سفر چند گھنٹے اور چند دنوں کے ہوتے ہیں، اس لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آتی ہیں. اس لیے اگر کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کریں. پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.